میرا نام شگفتہ ہے۔ اپنی سچی کہانی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ابھی شادی کے شروع کے دن تھے، لیکن کیا بتاؤں، میرا شوہر دانش میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ شاید ہماری شادی پسند سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ابھی تک مجھے وہ خاص محبت اور سکون نہیں دے پایا تھا جو کہ ایک نئی نویلی دلہن کا خواب ہوتا ہے۔ میں جب بھی دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے پڑے دھکیل دیتا تھا۔ وہ میری کوئی بھی جائز خواہش ایک حد سے زیادہ پوری نہیں کرتا، لیکن میرا تو دل بس یہی کرتا کہ میں اپنی ساری زندگی، سارا ٹائم دانش کے ساتھ پیار محبت میں گزار دوں۔ لیکن شاید دانش نے تو مجھے صرف بوسہ دینے کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر جو محبت میں چاہتی تھی وہ تو دانش مجھے میسر ہی نہیں کرتا۔ اب تو مجھے کبھی کبھی لگتا دانش محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ شروع میں تو میں ضد کرتی تھی، مجھے وہ محبت چاہیے، لیکن اب میں نے دانش سے ضد کرنا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ میری خواہشات کو پورا ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس سے کچھ کہنے کی۔ دوسری طرف میرا دل یہ بھی چاہتا کہ میں دانش سے کہوں، دانش پلیز میری خواہش پوری کرو، مجھے پیار دو۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، لیکن میں شرم و حیا کے مارے دانش سے کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میرے سسر کے ساتھ میری کافی اچھی بنتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے ساس یا سسر کو دانش کی سب باتیں بتا دوں۔ نہ تو وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، نہ ہی مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن دل میں سوچتی تھی کہ اس میں میرے شوہر کی بدنامی ہے۔ لیکن خاموش بھی کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر شخص کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، میں کب تک برداشت کرتی؟ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس کسی کام کے سلسلے سے بازار گئے ہوئے تھے اور میرا سسر گھر میں اکیلا تھا۔ میرا سسر دیکھنے میں کافی جوان اور تندرست نظر آتا تھا۔ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود اس کے سر کے بال کالے سیاہ تھے۔ اگر دیکھا جاتا تو میرے شوہر کے مقابلے میں میرا سسر زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے سسر کے پاس چلی گئی تاکہ میں دانش کے بارے میں اس سے سب بات کر سکوں۔ ویسے بھی شوہر کے رویے سے تنگ آ کر میں اکتا چکی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی بھی میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، لیکن ان سے یہ بھی بات کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بہو کے منہ سے ایسی بات سن کر کیا سوچیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اب تک ایسے ہی رہ رہی ہوں۔ لیکن آج مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ انسان کی زندگی میں محبت کی تڑپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جوانی بھی بہت عروج پر تھی، سو ہمت کر کے سسر سے بات کرنے کا سوچ لیا۔ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی، میرا سسر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، بیٹی اندر آؤ، سب خیر تو ہے نا؟ میں آگے چلی گئی اور اپنے سسر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میرا سسر بھی دیکھنے میں جوان آدمی ہے۔ ابھی تو میں نے ان سے بات بھی نہیں شروع کی تھی کہ میرا دل انہیں دیکھ کر عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ خود ہی کوئی بات شروع کرے۔ مجھ میں بات کرنے کی ہچکچاہٹ اس قدر تھی کہ بات ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے الفاظ میرے منہ سے باہر آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ میرے ساتھ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب ہی احساس میرے اندر بیدار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے بات کرنا شروع کی، لیکن الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، بات ہی کچھ ایسی ہے
کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ بولی بیٹی بولو نا کیا بات ہے؟ جب اس نے بار بار مجھ سے بات کرنے کو کہا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جوش میں آ کر اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے بیٹے سے جب سے میری شادی ہوئی ہے ایک دن بھی اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، میں کروں تو کیا کروں؟ میری پوری بات سن کر وہ مجھے مشورہ دینے لگے، بیٹا ہمارا بیٹا دانش شروع سے ہی شرمیلا ہے، یہ لڑکیوں کے کالج میں پڑھتا تھا لیکن اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کی، اس کو ان باتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن تم پریشان مت ہو، میں آج رات اس کو سمجھا دوں گا کہ اپنی بیوی سے محبت سے پیش آؤ ورنہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی۔ اسی وقت میری ساس اور میرا شوہر گھر واپس آ گئے۔ رات کو میرے سسر نے دانش کو نہ جانے کیا کہا، اگلے دن سے دانش کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور جلد ہی وہ مجھے اچھے سے سمجھنے لگا اور اسے بہت جلد پتہ چل گیا کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر کون سی چیز اسپیشل ہوتی ہے، بیوی کی خواہشات کیا ہیں، بیوی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس وقت میں بہک کر کسی گناہ میں نہیں پڑ گئی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔